إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال في موضع آخر قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا پالنہار خالق کائنات مالک ارض و سما ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیوں پر جن کو رب کائنات نے ایک عظیم مقام مرتبے پر فائز فرمایا تھا وہ انبیاء کی جماعت وہ پیغمبروں کی جماعت وہ نبیوں کی جماعت اور ان جماعت کے اندر سب سے آخری کڑی امام الانبیاء خاتم النبیین ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشی ملت کی پاک باز ماں اور بہنوں خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو جگہیں کی آیت کریمہ پڑھی گئی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا موقع کی مناسبت سے کل آنے والا ایک ایسے دن جس دن کو دنیا والے یوم محبت کا دن دیتے ہیں حالانکہ موقع رمضان کی آمد کے حوالے سے ہے رمضان کا استقبال یہ تو بارہا الحمدللہ ہمارے بے شمار علماء کرام بے شمار ایسی تقریروں بیانوں میں اور خطباتوں میں ہم نے بارہا سنا ہے بار بار سنا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے کل میں نے جو ایک آنے والا دن ہے اس کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اصل یوم محبت ہے کیا اصل جو گندا نام ویلنٹائن ڈے دیا گیا ہے اور اس نام سے مسلمانوں کا کیا رشتہ مسلمانوں کی ان کی جوانی کی ان کی عفت پاک دامنی ان کی عزت ان کی تقوی ان کی پرہیزگاری کا کیا رشتہ ہے کیا تعلق ہے وہ قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کلمات آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی باتوں کو اسی طریقے پر گفتگو ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں اے اللہ کما حق ہو اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مومنوں اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ چاہے مومن مرد ہوں وہ چاہے مومنہ عورت ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری عزت پاک دامانی ہماری عفت اور ہمارا اپنے آپ میں پاک ہونا گناہوں سے گندگیوں سے ان کی آلودگی سے پاک ہونا یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایسے سرمایہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت دی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا سورہ مومنین کے اندر اللہ نے صاف لفظوں میں کئی ایسی خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا نام دے کر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے اب اللہ نے ان کی صفات کو گنائی ہے اور انہی میں سے ایک صفت گنائی گئی ہے والذین هم لفروجہم
हाफिजून वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, लहे वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर उनकी शर्मगाहें महफूज रही हैं, वो चाहे जवान मर्द हो, वो चाहे जवान औरत हो, वो चाहे बूढ़े मर्द हो, वो चाहे बूढ़ी औरतें हों। ये तमाम के तमाम लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कद अफलहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए जिनकी कामयाबी की जमानत अल्लाह ताला देते हुए उनकी सिफात का तज़किरा फरमाया। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी की जमानत के साथ अल्लाह ने जिन शर्तों का तज़किरा फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर ये शराइत पाई गई, तुम्हारे अंदर ये खूबियां पाई गई, तुम्हारे अंदर ये इज्जत पाक दामनी इफ़्फ़त तुम्हारे अंदर अगर ये चीज पाई गई, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम कामयाब हो गए। और दुनिया आज मॉडल के दौर पर जीना चाहती है, मगरबी तहजीब और वेस्टर्न कल्चर में। आज हम मुसलमानों को, चाहे वो नौजवान लड़का हो, चाहे वो नौजवान लड़कियां हो, चाहे वो नौजवान लड़का हो, चाहे वो नौजवान लड़कियां हो, ये आने वाले कल के दिन के अंदर जो दुनिया उसको यौम मोहब्बत का नाम देती है, और अगर शरीयत इस्लामिया में अगर कहा जाए वो यौम गंदगी से बढ़कर कोई और नाम हो नहीं सकता। यौम मोहब्बत का सिर्फ मर्द के लिए या औरत के लिए एक ही दिन आता है, और उस दिन के बाद पूरी जिंदगी उसके लिए यौम मोहब्बत होता है। और वो यौम मोहब्बत कौन सा दिन है? जो एक दिन आता है, और वह दिन है एक नेक मोमिन मर्द की और एक मोमिना औरत की, उसकी शादी और उसका निकाह, वो उसके लिए यौम मोहब्बत के दिन का आगाज होता है, और पूरी जिंदगी उसकी यौम मोहब्बत मनाने की अल्लाह ताला इजाजत देता है। और जो कल के दिन की बात हो रही है, जो कल के आने वाले दिन में, ऐसा नहीं कि इसमें दीगर तमाम कौमें मुब्तला है, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी मुस्लिम कौम के बच्चे भी, इसमें हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियां भी इस गंदगी की आलूदगी से अपने आप को उसको गंदा करती हैं, और बड़े खुशी के नाम पर कि आज ये मोहब्बत का दिन है, आज इजहार मोहब्बत करना है, आज मोहब्बत करने वाले को गिफ्ट देना है, मोहब्बत करने वाले से मिलकर अपनी मोहब्बत का सबूत देना है। ये मोहब्बत का सबूत नहीं हो सकता, ये मोहब्बत के हदियत तहत नहीं हो सकते। ये सिर्फ अगर खुला खुला कहा जाए ये जिस्म परस्ती और हवस परस्ती है। जिस्म परस्ती और हवस परस्ती के अलावा ये कोई और नाम नहीं हो सकता। और इसकी बड़ी दास्तान है, वैलेंटाइन डे के नाम से इसकी बड़ी दास्तान है। इसकी दास्तान की जानिब नहीं जाना चाहूंगा। आज जाना सिर्फ हमें मकसद यही है कि आज दुनिया ने जिस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर आज हमारी मुस्लिम बच्चियों को, हमारे मुस्लिम बच्चों को जहां ले जाकर खड़ा किया है, ये हमें अपने आप में बड़ा फख्र महसूस करने की बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और अफसोस होता है जो आज से सदियों साल पहले, आज से सदियों साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले, 50 साल पहले, ये जो आज मुजरे दिखाई दे रहे हैं, ये जो आज नाच गाने डांस दिखाई दे रहे हैं, एक मुकद्दस लिबास हिजाब के अंदर एक म्यूजिक एक गाना लगाकर आज जितनी हमारी कौम की बच्चियां अपने जिस्म की नुमाइश करके, वो अपने डांस और अपने मुजरे और अपने चेहरे की नुमाइश करके आज जो दुनिया वालों के सामने वो पेश कर रही है। बड़े बुजुर्गों ने कह दिया है कि पहले कोठों पर जाने के लिए पैसा देना पड़ता था, आज हर शख्स अपने मोबाइल में और हर शख्स अपनी निगाहों के सामने मुजरे को देख रहा होता है। और ये मुजरा करने वाली कौन होती है? माफ करना, या तो हमारे ज्यादातर नौजवान मुसलमान भाई होते हैं, या ज्यादातर हमारी नौजवान बच्चियां होती हैं। मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? टिकटॉक पर नाच करके एक बच्ची सोचती है कि मैं टिकटॉक पर डांस करके दुनिया वालों को अपने हुस्न का मंजर दिखाऊंगी, दुनिया वाले उस पर लाइक करेंगे, दुनिया वाले उस पर कमेंट करेंगे, दुनिया वाले उस पर तबसरा करेंगे, हमारे लाइक, हमारे कमेंट्स, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हम पैसा कमाएंगे। वो पैसा तुम्हारी जिंदगी का हराम कमाई है, वो पैसा तुम्हारी जिंदगी का हराम कमाई है। शरीयत इस्लामिया से हटकर, दायरे इस्लाम से हटकर कोई ऐसा काम किया जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद किया है, और वो सोशल मीडिया पर जाकर उसको सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन तमाम के तमाम चैनलों और वेबसाइटों पर डालकर ये इंतजार किया जाए कि हाँ इससे पैसा आएगा, वो पैसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी जिंदगी की हराम कमाई होगी, वो तुम्हारी जिंदगी की हराम कमाई होगी। और इस वैलेंटाइन डे के नाम पर अगर आज दुनिया ने तमाशा देखा है, आज दुनिया ने तमाशा देखा है, तो आज खुलकर बोलने की बात है, आज खुलकर बोलने की बात है। ये वैलेंटाइन डे में किसी मोहब्बत का इजहार नहीं होता, यहाँ सिर्फ खाली जिस्मानी परस्ती होती है, जिस्म परस्ती, हवस परस्ती। दुनिया का कोई ऐसा नौजवान जो इस गंदगी वाले दिन को मनाता हो, इस गंदगी वाले दिन को मनाता हो, जाहिर सी बात है उसके अंदर तकवा हो ही नहीं सकता, उसकी जिंदगी के अंदर तकवा हो ही नहीं सकता। अगर वो उसकी जिंदगी के अंदर तकवा है, या वो बच्ची, वो लड़की जो जिसकी जिंदगी के अंदर इबादत भी है, नमाज भी है, लेकिन वो इस दिन का इंतजार करती है, वो अपने महबूब से मिलेगी या उसका महबूब अपनी महबूबा से मिलेगा। ये तमाम की तमाम चीजें एक हराम ताल्लुक है। और इसी ताल्लुक का अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में नक्शा खींचा है, मुसलमानों अपनी निगाहों को खोलो, मुसलमानों अपने जिगर के थाम को बैठो कि तुम्हारी खूबसूरती क्या है, तुम्हारा हुस्न जमाल क्या है, तुम क्या खूबसूरत हो, और वो औरत और वो खातून क्या खूबसूरत थी। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा नमूना, एक ऐसा किस्सा बताया है जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपके ऊपर एक ऐसे वाक़या और एक ऐसे अच्छे किस्से की बात करता है। और वो कौन सा किस्सा है? वो कौन सा किस्सा है? वो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल का है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक़वा का है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिक़ामत का है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी इज्जत और आबरू की है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमाल अल्लाह ताला ने दिया था, आपके पास क्या जमाल है?
آپ کے پاس کیا خوبصورتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تبصرہ کر رہے تھے, کہا اللہ کی قسم میں نے جب یوسف کو دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ رب العالمین دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دیا ہے. اللہ اکبر. یہ جمال تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. جمال یہ تھا. کردار کیا ہے؟ کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کردار کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا, اور یہاں پر بھائیوں کا امتحان ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر آج ہمارے بھائی یا آپ کے بھائی اگر دھوکہ دیتے ہیں, آپ کا بھائی ہمارا بھائی اگر ہم سے حسد کرتا ہے, صبر کر لینا, استقامت اپنے اندر پیدا کر لینا, اور یاد کر لینا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کی چال, یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو چال بازی کی ہے وہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پورا نقشہ سورہ یوسف کے اندر کھینچ دیا ہے. پورے واقعے کو بتانے کا وقت نہیں ہے. پورا واقعہ اگر تفصیل سے رکھا جائے آپ کے سامنے گھنٹوں بھی کم ہے, پورے دن بھی کم ہے, لیکن مختصراً یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد اور اپنے تعلق سے ایک تکبر پیدا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد جب مصر کے خزانوں کا مالک, جو خزانے کا مالک کا جو فائننس مالک تھا, مصر کا جو وزیر, اس نے جا کر یوسف علیہ السلام کو خریدا بازار سے, اور اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی سا انسان سمجھا. کیا سمجھا؟ ایک معمولی سا انسان سمجھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا, اپنی ملکہ سے کہا کہ اس کو رکھ لو, یہ ہمارے لیے بہت اچھا لڑکا ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک نیک لڑکا ہو سکتا ہے. اب ان کو کیا معلوم کہ یوسف علیہ السلام کس کمال کے حامل ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب اس مصر کے بادشاہ اور اس مصر کے جو فائننس کا مالک, اس کے پاس جب یوسف علیہ السلام رہنے لگے, وہاں پر یوسف علیہ السلام کے اوپر مصر کی جو ملکہ, مصر کے اس بادشاہ کی جو بیوی تھی, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی. یہ بات اپنے ذہن میں رہے, یہ بات اپنے ذہن میں یاد رہے کہ جب بھی دنیا کے اندر اگر یہ مرد اگر عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے, عورت کے فتنے میں یہ مرد مبتلا ہوتا ہے, تو تاریخ گواہ ہے بسا اوقات کچھ بادشاہوں نے اور کچھ حکمرانوں نے ایک عورت کے لیے اپنے تخت و تاج کو بھی ان کو بیچنا پڑ گیا ہے, اپنی کرسیاں تک بھی انہوں نے تاج کر دی ہے ایک خوبصورت عورت کے لیے. اور اگر عورت کے اوپر اگر حسن جمال ہو, عورت کے اوپر خوبصورتی ہو, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی صفت نہ ہو, نہ تو خاندان ہو, نہ تو مال ہو, نہ دولت ہو, نہ اس کے لیے کوئی عہدہ ہو, نہ منصب ہو, نہ اثر و رسوخ ہو, کچھ نہ ہو, اور اگر ایک عورت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی پر اگر مرد فریفتہ ہوتا ہے, تو اس کو کہاں تک جانا پڑ سکتا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی کرسیاں تک بیچ دی ہیں عورت کو پانے کے لیے, لیکن یوسف علیہ السلام کی ان کی عفت, ان کی پاک دامنی پر قربان جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا, ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو دنیا انسانیت کی عورتوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا ہے. اگر آج دنیا کے اندر اگر کوئی پاک باز عورت اپنی زندگی کے اندر اگر وہ عفت و عفیفہ کی پاک دامنی ہے, عفت و پاکیزگی کی پاک دامنی ہے, اور وہ مریم علیہ السلام کی سیرت پڑھتی ہے, تو دنیا کیا کہتی ہے اس کے اوپر, اس کو کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مریم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا, مریم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ بن باپ کی اولاد ہو سکتا ہے کہ مریم کا کردار اچھا نہ ہو, لیکن اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو دنیا کی تمام ان خواتین پر اللہ نے وہ برتری عطا فرما دی, اللہ نے وہ پاکیزگی, وہ طہارت عطا فرما دی کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسے ہی پاکیزگی طہارت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ دیا کہ بن باپ سے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر سے اللہ نے اولاد جیسا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نواز دیا. یہ نمونہ حضرت مریم علیہ السلام کی دنیا کی تمام پاک باز عورتوں کے لیے نمونہ ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دنیا کے پاک باز مردوں کے لیے ہے. لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مصر کی جو بادشاہ, اس کی بیوی جو تھی, اس کی بیوی کے نام کے حوالے سے بے شمار نام ایسے بیان کیا جاتا ہے. کوئی زلیخا بیان کرتا ہے, کوئی زلین بیان کرتا ہے, بے شمار نام بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اکثریت لوگوں نے زلیخا کہا ہے. اور ایک جملہ اور لکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, یہ کتنا بڑا گندا اور کتنا بدنما جملہ ہے جو ایک پیغمبر کے اوپر ایک جملہ لکھا جاتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے لکھا جاتا ہے. اور یہ کون لکھتا ہے؟ یہ ہمارے قوم کے بچے لکھتے ہیں اور ہماری قوم کی بچیاں لکھتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہیں. میں کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں, معاف کرنا, اگر ٹک ٹاک پر کوئی میوزک پر گانے پر اگر ناچ کرتا ہے تو میں اسے ناچ گانا نہیں کہوں گا, اسے صرف مجرا کہوں گا, کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک عورت اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے اپنے حسن کا منظر ظاہر کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اگر کوئی مومنہ عورت ہے اور اس کے اندر اگر حیا باقی ہے تو ایمان باقی ہے, اور اگر وہ بے حیا ہو گئی, بے غیرت ہو گئی, وہ کتنا نقاب کے اندر کیوں نہ ہو, اس کی آنکھیں ہی کیوں نہ دکھ رہی ہوں, وہ گانے پر میوزک پر اگر وہ مجرا کرتی ہے, وہ نیک پاک باز عورت اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جسم کی نمائش کا ایک منظر اس کے دل کے اندر پیدا ہوا, دنیا میرے حسن کا منظر دیکھے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بے حیائی ہے, یہ عریانیت ہے, یہ ننگا پن ہے, اور یہ اسی ننگے پن کے ناچ کی دین ہے جو آج آنے والے کل کے دن کے اندر جو یہ گندگی پھیلتی ہے, یہ کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر موجود ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب اس زلیخا والا جملہ جو لکھا جاتا ہے, کیا لکھا جاتا ہے کہ اے اللہ, جیسے یوسف نے زلیخا کو مانگا اور جیسے زلیخا نے یوسف کو مانگا, اللہ ویسے ہی میں فلاں کو مانگ رہا ہوں, اللہ تو مجھے عطا کر دے. استغفر اللہ
अलियाज़ु बिल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से आइए देखिए कुरान मजीद क्या नक्शा खींचता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस मिस्र के बादशाह, उस फाइनेंस बादशाह के पास जब रहने लगे तो उनकी बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर फरिश्ता हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाने लगे, अपनी निगाहों को बचाने लगे। कुरान मजीद की दुआत करीमा मैंने आपके सामने सबसे पहले पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद। यही सबसे बड़ा पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। ऐ मोमिन मर्दों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमिना औरतों को कहा गया कि निगाहें नीची रखें, ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मोमिना औरतें निगाहें नीची रखें। मोमिन मर्दों को पहले तालीम दी गई है इस आयत करीमा के अंदर और इसी के फौरन बाद अल्लाह ने मोमिना औरतों को तालीम दी है। तो शर्त है पहले मोमिन मर्द अपनी निगाहें नीची रखे, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार, ये सारा का सारा खेल, ये सारा का सारा गुनाह ये शुरू होता है आंखों की लड़ी से, ये आंखों से शुरू होता है। और जब इंसान के आंखों में जब ये मामला शुरू हुआ, एक दूसरे से निगाह मिली, जब निगाह मिली तो ख्यालात पैदा हुए। और अगर कोई निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता, अल्लाह की कसम उसके ख्यालात पाक नहीं हो सकते। जो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता उसके ख्यालात पाक नहीं हो सकते। और अगर निगाहों की हिफाजत होगी ख्यालात भी पाक होंगे और अमली जिंदगी में ऐसे काम को लाने से अपने आप को बचाएगा। और जब निगाहों से पाकीज़गी नहीं होगी, निगाहों की हिफाजत नहीं होगी तो उसके दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा होंगे, तरह तरह की उसकी आरज़ू तमन्नाएं पैदा होंगी और फिर उन आरज़ुओं को अपने जहन में लाएगा, वो अपने दिमाग में लाएगा। ऐसे ही लाएगा जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ऐ अली, अगर तुम्हारी निगाह किसी गैर औरत पर अगर अचानक पड़ जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ करता है, तुम अगर अपनी निगाहें को दोबारा फेरते नहीं हो और अगर दोबारा फेर लेते हो उस औरत को जानबूझकर देखने के लिए तो यकीनन अल्लाह इस पर तुमसे सवाल कर लेगा। अब अंदाजा लगाइए वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर चाहे बाजार में हो, मॉल में हो, शॉपिंग सेंटर में हो, कहीं पर भी हो, अगर जो मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता या जो औरतें अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करती, और ये उनके लिए बड़ा ही इम्तिहान का मामला आता है। उनके लिए बड़ी ही एक पाकदामनी की बात आती है कि अभी तुमने सिर्फ आंखों से देखा, तुम्हारे ख्यालात पैदा होने लगे और ख्यालात के बाद वो अमली जिंदगी में आता है। और सिर्फ बाजारों में देखने की बात नहीं, आज हर शख्स अपने हाथों में, हर शख्स की उंगलियों के ऊपर, हर शख्स के हाथों में उसके उंगलियों के ऊपर बेहयाई से बचने का तरीका भी है और बेहयाई से कूदने का रास्ता भी है। अगर अपने हाथ में मोबाइल है, कितने ऐसे मुत्तकी हैं, कितने ऐसे परहेजगार हैं, वो मोबाइलों के अंदर लैपटॉप के अंदर वो कुरान मजीद की आयतें करीमा सुन रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं और कोई ऐसी चीज आई जहां अपनी निगाहों को फेर लेते हैं। कोई नागवार चीज ऐसी आई, कोई ऐसी खातून आई, अगर चूंकि लिबास में ही क्यों ना है, और अंदाजा लगाइए, खुलकर बोलने दीजिए। आज अगर हमारा नौजवान, अगर उसके दिल के अंदर, ख्यालात के अंदर, वो चाहे नौजवान लड़के हों या चाहे नौजवान लड़कियां हों, अगर आज अपनी इज्जत और आबरू की अगर हिफाजत अगर नहीं कर सकती तो उनके दिलों के अंदर, उनके मोबाइलों के अंदर आज एक उंगली के इशारा पर सारी की सारी दुनिया उनके सामने बढ़ाना है, सारी दुनिया उनके सामने नंगा है और वो अपने उस उंगलियों के इशारे पर वो अगर ऐसी फिल्में, ऐसी गंदी फिल्में और ऐसे तस्वीरें और ऐसी पोस्टरें और ऐसी फोटोज अगर वो देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिल के अंदर वो ख्यालात पैदा होंगे और वो ख्यालात अमल के अंदर पैदा होंगे। कुर्बान जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम के तक़वे पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से अभी उस जुलेखा ने अपनी हरकत शुरू की, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा, घर के अंदर चक्कर लगाने लगी, चक्कर लगाते लगाते यूसुफ अलैहिस्सलाम पर नजरें डालने लगी। अभी ये उसकी साजिश पूरी नहीं हो पाई, अभी उसका ये प्लान मंसूबा तैयार नहीं हो पाया, उसके आगे और बढ़ी और अपनी कोशिश करती जा रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर फरिश्ता हो जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जर्रा बराबर भी वो अपने आप को अगर उन्होंने बचाया है तो अपने आप को उन्होंने तकवा से बचाया, इस्तिकामत से बचाया, अल्लाह के डर से बचाया, हाँ खुशी खुजू से बचाया, अपने आप को उन्होंने उस गंदगी चीज से अपने आप को बचाया। और जब उस जुलेखा नामी औरत ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती है कि यूसुफ अभी मेरे शिकंजे में आने को तैयार नहीं है, यूसुफ अभी मेरे ऊपर फरिश्ता हो नहीं है, और जबकि आज दुनिया बाज ऐसी औरतों पर ऐसे फिदाकारी दिखाते हैं जो औरत के ऊपर ना तो खानदान है, ना तो रिश्तेदार है, ना तो अहबाब है, ना तो उसका कोई हसब है, ना तो उसका कोई नसब है, सिर्फ खाली उसके पास हुस्न जमाल है। और कुर्बान जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो जुलेखा कुर्बान हुई, हाँ जुलेखा का पास दौलत भी थी, जुलेखा का पास भी माल था, इज्जत थी, घर था, खानदान था, कुर्सी थी, जाओ जलाल था और शौहर का असर रसूख था और हुस्न जमाल भी था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ऊपर अपनी निगाह तक ना डाले। अब वो अपने हरबे से बाज आने के लिए वो अपना दूसरा हरबा इस्तेमाल करती है, आगे बढ़ती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आगे बढ़ती है, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा। अब उसके बाद और आगे बढ़ी, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको जब मुंह ना दे रहे हैं तो वगल्लक़तिल अबवाब, और आगे बढ़ी, दूसरे चालबाजी पर आगे बढ़ी कि घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है, घर के सारे दरवाजे को बंद कर देती है। यहां भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके शिकंजे में ना है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी के अंदर अगर लाख जुलेखा मिल जाए, तुम यूसुफ बन जाओ, तुमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं होगा। दुनिया के अंदर बेशुमार जुलेखा मिल जाए, लेकिन तुम अपने अंदर यूसुफ का किरदार बना लो। और अल्लाह ने कहा किस लिए है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। अल्लाह के नबी आपके ऊपर अल्लाह ताला एक अच्छा किस्सा और एक बेहतरीन वाकया आपके सामने बताता है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, ये हमारे लिए
عبرت اور نمونہ ہے ہم جوانوں کے لیے, ہم جوانوں کی زندگی کے لیے. ظاہر سی بات ہے جوانی, جب جوانی کی دہلیز پر جب جوان مرد پہنچتا ہے اور جوان عورتیں پہنچتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, اور وہ تمام کے تمام خواہشات, وہ تمام کی تمام آرزوئیں, تمام کی تمام تمنائیں, وہ تمام کی تمام خواہشات وہ پوری ہوگی, وہ پوری مکمل ہوگی ایک پاکیزہ نکاح کے رشتے سے پوری ہو سکتی ہے. حرام کے رشتے سے کبھی زندگی میں نہیں پوری ہو سکتی. اگر پوری ہوگی تو وہ ایک نکاح جو ہماری نکاح کے اندر جو ہماری منقوہ ہماری محبوبہ ہوگی, جو ہماری بیوی ہوگی, اس سے ہماری یہ سکون پیدا ہوگی جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ رب العالمین نے کہا یہ محبت اللہ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون زندگی کا باعث ہے. اور پھر اس کے بعد اس زلیخا نے کیا کیا, اپنا حربہ استعمال کرتے ہوئے ناکام ہو گئی, اب بے حیائی پر اتر آئی, بے شرمی کی حد کو پار کرتے ہوئے ابھی بول نہیں رہی تھی, ابھی وہ اپنی سازشوں کو استعمال کر رہی تھی, گھر کے دروازے کو بند کر دی, یوسف علیہ السلام کا چکر لگانے لگی. اب جب یہ ہتھ گنڈے ناکام آئے تو کھلے انداز میں بے شرمی والے جملے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہے وقالت حیت لک, اے یوسف میں تمہارے لیے قربان ہوں, آ جاؤ ہر طریقے سے جو کچھ کرنا ہو کر لو. یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ عورت کہہ رہی ہے جو اپنے آپ میں حسن و جمال رکھتی ہے, مال رکھتی ہے, دولت رکھتی ہے, خاندان رکھتی ہے, اثر و رسوخ رکھتی ہے, وہ کہتی ہے قالت حیت لک, اے یوسف میں تمہارے لیے ہوں. یوسف علیہ السلام کا دو ٹوک جملہ نکلتا ہے قال معاذ اللہ, اے جوانوں اپنی زندگی کے اندر یہ تقوی پیدا کر لو. ابھی وہاں پر کوئی نہیں ہے, تنے طرح اکیلے یوسف علیہ السلام ہے. وہ خاتون کہتی ہے وقالت حیت لک, اب یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تھے, اب تو یہاں پر کوئی چارہ نہیں, یہ مجھے اپنے شکنجے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. جب بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے ابھی دروازے پر پہنچے, جیسے دروازہ کھلا آگے یوسف پیچھے زلیخا, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور زلیخا کا شوہر یوسف علیہ السلام کے سامنے دروازے پر کھڑا ہے. ہاں یہ عورت کی چال بازی ہوتی ہے, عورت کی چال بازی ہوتی ہے. کہاں جب عورت کی نگاہ گندی ہوتی ہے, جب اس کی شرارتیں گندگی ہوتی ہے, فوراً وہ پلٹ جاتی ہے. اور وہاں پر زلیخا فوراً پلٹ گئی, کہا کہ اے میرے شوہر آپ نے اس بچے کو ہمارے یہاں رکھا تھا اس کی کفالت کرنے کے لیے, یہ آپ کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے, بتائیے. فوراً پلٹ گئی. اور یہ عورت کی فطرت میں ہوتا ہے, ساری عورتیں نہیں, معاف کرنا میری ماں بہنوں, ساری عورتیں نہیں, جن کی زندگی کے اندر اگر ان کا نیک, ان کی تقوی, ان کی پاک دامنی, قربان جائیں ایسی مومنہ پر, قربان جاؤ ایسی طہارت مومنہ بہنوں پر جن کی زندگی کے اندر الحمدللہ اتنا تقوی ہے, اتنی پرہیزگاری ہے کہ آج تک ان کے باپوں نے اور ان کے بھائیوں نے ان کے شوہر کے علاوہ کبھی کسی چوتھے کو نہیں دیکھا. ایسی بھی خاتون ہے ہمارے معاشرے میں, اور ایسی بھی خاتونوں پر فخر محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مومنہ بہنوں کی عزت و آبرو کو اللہ رب العالمین ایسے محفوظ رکھے جیسے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو محفوظ تھی. اللہ ہماری بہنوں کو بھی وہی مقام و مرتبہ جو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنایا, جو حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ نے اپنایا, اللہ وہی کردار ہماری بہنوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً دنیا کچھ بھی کر لے, تم اپنے کردار سے محفوظ رہو گی, اور تمہاری زندگی کے اندر عفیفہ بن پایا جانا یعنی پاکیزگی پایا جانا, اور تمہاری زندگی کے اندر نیکی پایا جانا, یہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جیسے جناب محمد رسول اللہ کی بشارت ہے کہ اے خاتون عورت 5 چیزیں کر کے چلیے جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو جا, اور ان میں ایک چیز یہ ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لینا. یہ عزت و آبرو کی حفاظت تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہوگی. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب بادشاہ نے پوچھا یوسف یہ ماجرا کیا ہے, یوسف علیہ السلام بے بس ہو گئے. کہا میں کیا بول سکتا ہوں, میں کیا بول سکتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. ہاں اتنے میں کچھ گواہی دینے والوں نے, کسی نے کہا کہ وہاں پر کوئی بچہ موجود تھا, کسی نے کہا کہ وہاں پر کوئی دربانی موجود تھا. اس نے شرط لگا دی کہ دیکھا جائے کہ یوسف علیہ السلام, اگر یوسف علیہ السلام برے ہوں گے تو یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا, اور اگر زلیخا بری ہوگی تو یوسف کا کرتا پیچھے پھٹا ہوگا. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. یوسف اعرض عن هذا, یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا, ان کے قمیص کو دیکھا گیا, کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. یہاں یوسف سچے نکلے, زلیخا جھوٹی نکلی. پھر بھی بادشاہ اپنی ناک بچانے کے لیے, وہ اپنے اس عہد و رسوم کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ہی کہیں نہ کہیں سرزد کر دیا. لیکن ابھی بھی یہاں بھی باز نہیں آئی زلیخا, ابھی بھی یہاں بھی باز نہیں آئی. اب زلیخا کے اس کی سہیلیوں نے تانا مارنا شروع کیا کہ زلیخا تو اتنا حسن و جمال رکھنے والی, یہ قرآن مجید ہے, یہ سورہ یوسف کا واقعہ ہے. زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے تانا مارنا شروع کیا. جیسے آج کی دنیا کے اندر بے شمار ایسی گندگی میں مبتلا رہنے والی ہماری بہنوں کو بعض بہنیں تانا دیتی ہے کہ تو ایک لڑکے کو پھنسا نہیں پائی, جوانی کی دہلیز پر ہے. اور یہ پھنسانے والا راستہ کہاں سے ہوتا معلوم ہے, یہ پھنسانے والا راستہ بہت آسان ہے جو گیا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر. اسکول, کالج, ٹیوشن, جاب, کلاسز, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آج پھنسنے اور پھنسانے والا راستہ موجود ہے. اور اگر ان پھنسنے اور پھنسانے والوں میں اگر ہمارے والدین اگر چوکنا نہیں ہوتے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل پیشانی پر ایسے پسینہ پوچھنا نہ پڑ جائے تو اللہ رب العالمین سے آپ دعا کرتے رہ جانا. یہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بھی زلیخا نے اپنی تمام سہیلیوں کو یوسف علیہ السلام کا منظر دکھانا چاہا. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں اس نے تمام سہیلیوں کو بلایا اور بلاتے ہوئے تمام کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی. یہ ایک جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک کلچر ہے کہ مہمان جب آتے ہیں ان کے سامنے چمچ وغیرہ رکھا جاتا ہے. مصر کا کلچر تھا, ان کے سامنے چھریاں رکھ دی گئی. چھریاں تو رکھ دی گئی, لیکن جب مصر کی بادشاہ کی جو زلیخا نے آواز دیا, کہا کہ اے یوسف آگے آؤ. یوسف علیہ السلام جیسے آگے بڑھتے ہیں, قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تمام سہیلیوں نے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے انگلیوں کو شل کر لیا
دیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انگلیوں کو شل کرنا یہ کوئی ان کی یوسف علیہ السلام سے محبت نہ تھی, یہ مکاری تھی. کون سی مکاری؟ جو آج دنیا کے اندر بے شمار لڑکیاں کرتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. کیا کرتی ہیں؟ فلاں نہیں ملا تو ہاتھ کاٹ ڈالوں گی. یہ وہی مکاری ہے جو مکاری شروع ہے وہاں سے. یہ وہی مکاری ہے جو شروع ہے وہاں سے. کہاں سے؟ زلیخا کی سہیلیوں نے یہ گندگی شروع کی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ انگلیاں کو نہیں کاٹ رہی تھی, انگلیوں کو اس لیے کاٹ رہی تھی, مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یوسف مجھے دیکھ تو نہیں رہے ہیں, شاید کہ میں انگلیوں کو کاٹ لوں اور وہ میرے خون کو دیکھ کر یوسف پکڑ لے, کم سے کم چھونے تو چلائے گا مجھے. لیکن یوسف علیہ السلام کے ان کے تقوی, ان کے استقامت نے یہاں تک بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کو پلٹ کر دیکھ لے. تو انہوں نے کہا قل حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, یہ تو ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے مقدس فرشتے والی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تب ان کو جا کر یقین ہوا کہ ہاں یہ یوسف ہے. اور دنیا والے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ جیسے یوسف کو زلیخا سے ملایا تھا, کہیں پر ملا کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی اپنا کنیکشن, کوئی بھی اٹریکشن پیدا ہوا, کہیں نہیں پیدا ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر بیٹھے, رب السجن احب الی مما, اے رب العالمین آج کا نوجوان جب ایسا کوئی موقع پاتا ہے, سارے نوجوانوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ذہن بات میں رہے, سارے نوجوانوں کی بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آج کا نوجوان تنے تنہا اکیلے گھر میں کوئی نہیں, ایک نوجوان حسن و جمال والی خاتون, ایک لڑکی ہے اور ایک نوجوان لڑکا, کیا وہ اپنے آپ کو اس گندگی سے بچا سکتے ہیں جو یوم محبت کے نام پر کل ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے, اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اگر ہم میں سے, اگر ہماری مسلم قوم میں سے اگر اس گندگی کے, اگر اس آلودگی سے اگر ہمارا مسلمان بچتا ہے تو الحمدللہ وہ اس زمین کا بہت بڑا نیک پرہیزگار اور متقی وہ نوجوان ہوگا, اور متقیہ وہ نوجوان لڑکی ہوگی. یہاں یوسف علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ ایک آخری بات, یوسف علیہ السلام نے یہاں اس گندگی سے بچنے کے لیے کہا کہ اے اللہ, میں اپنے آپ کو, میں اس عالیشان, اس عیش و عشرت والے محل میں میں رہنا پسند نہیں کرتا. میرے لیے جیل, اللہ رب العالمین قید خانہ میرے لیے بہتر ہے. جو میں یہاں پر اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے میں جیل خانہ میرے لیے بہتر ہے. تو بھلا وہ نوجوان جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس کی محبوبہ فلاں گلی میں رہتی ہے, اس کی محبوبہ فلاں محلے میں رہتی ہے, وہ اپنے گھر کو اپنی محبوبہ کے لیے بدل لیتا ہے. ارے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اپنی گلی بدل لو, اپنے راستے بدل لو, اپنے اسکول بدل لو, اپنے کالج بدل لو, جہاں تم کو یوسف علیہ السلام کا یہ کردار موجود دکھائی دے رہا ہو. اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک آخری بات اور کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے وہی دعا کرو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا تھا. لہذا مسلمانوں کا کردار کیا ہے, مسلمانوں کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ اس یوم محبت پر, اس یوم محبت کے نام پر کوئی محبت نہیں ہوتی. وہاں پر صرف خالی ایک طریقے سے فزیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہاں جسمانی حوث پوری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا. جو اس ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو یوم محبت کا نام دیا جاتا ہے, دنیا کا کوئی ایسا شخص جو اس دن کو منانے کے لیے بلا کسی عورت کو چھوئے یا عورت بلا مرد کو چھوئے ہوئے وہ یوم محبت کا اظہار کر کے دکھا دے, دنیا اس کو بہت اچھا مانے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے, اللہ امت محمدیہ کے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے نوجوان بچوں کو, بچیوں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما دے. اور یہی نوجوان بچے اور بچیوں کی زندگی کے اندر شادی سے پہلے یہ معاملات ہوتے ہیں, شادی کے بعد جو آج ہمارے معاشرے کے اندر خلا اور طلاق کے جو معاملے آ رہے ہیں وہ بھی اسباب انہی وجہ سے آتے ہیں کہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے لڑکے کو کہ ہماری بیوی کے ساتھ کسی اور کا افیئر چل رہا تھا, یا بیوی کو پتہ چلتا ہے میری شوہر کے ساتھ کسی اور کی عشق محبت چل رہی تھی. آج اسکولوں کالجوں کے اندر, جاب نوکری آفسوں کے اندر کوئی سبق ملے نہ ملے, لیکن یہ گندا عشق و محبت کا سبق ضرور مل جاتا ہے. اللہ اس گندگی والے عشق و محبت سے بچا کر امت محمدیہ کو نکاح جیسے پاکیزہ والے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور امت کو نکاح, امت کے اندر اللہ نکاح کی زیادہ سے زیادہ بڑھوتری, جس طریقے سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے, اللہ نکاح میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس معاشرے کے اندر نکاح میں تاخیر ہوگا وہ معاشرہ کہیں نہ کہیں کسی گندگیوں میں شکار ہوگا, اور جو معاشرہ نکاح میں پہل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اس گندگی سے, اس گلادت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رحیم.